اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے سورہ نازیات کی پریکٹس کی ہوگی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ نازیات کو پڑھا تھا اور کچھ ہی آیتوں کی تلاوت کی تھی، 10 آیتوں کی تلاوت ہوئی تھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے گھر میں بیٹھ کے 10 آیت کی پریکٹس کی ہوگی اور کوشش کیا ہوگا کہ اس کو مخرج اور تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلی آیت کی طرف کہ اگلی آیت میں ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کی کس طرح سے تجوید اور مخرج سے ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو اگلی آیت ہے وہ ہے 11 آیت۔ حمزہ زبر آ، الف زیر ای، آ ای، دال الف زبر دا، آ ای دا، کیف نون پیش کن، نون الف زبر نا، قننا، اذا قننا، عین زیر ای، زو الف زبر زو، ایزو، میم نون دو زبر من، ایزو من، نون زبر نا، ایزو مننا، خو زیر کھی، ایزو من نخی، روحا زبر روح، ایزو من نخی روح۔ یہاں پہ 2 قانون ہیں، کننا اکفا کا قانون، ازامن میں ادغام کا قانون، اکفا کا قانون اور ادغام کا قانون، کننا اور ازامن نخیرو، کیونکہ تنوین کے بعد نون کا آنا، یرملون والا قانون۔ اذا کننا ازامن نخیرو۔ ہماری جو اگلی آیت ہے، قوف الف زبر کو، لام واپش لو، قولو، تا لام زیر تل، کیف زبر کا، تل کا، الف زیر ای، زال دو زبر دن، ایدن، کیف رو زبر کر، رو زبر رو، کر رو، تا دو پشتن، کر رتن، خو الف زبر خو، سین زیر سی، خوسی، روحا زبر روح، خوسرہ، خوسرہ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں آیا، تو آپ کو بتاتے چلوں، جیسے اکفا ہوتا ہے ویسے ایک قانون ہوتا ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اکفا کا مطلب تھا چھپانا، یعنی ہم نے ایک نون کو چھپا لیا، اب اظہار کر رہے یہاں پہ، یعنی ظاہر کر رہے کہ ہم نون کو پڑھ رہے، ادا کر رہے، نون کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ کرتن، کرتن، تن میں ہم نے اظہار کا قانون کیا۔ وہ کیسے کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکین کے بعد حرف حلقی آ جائے تو وہاں پہ اظہار کا قانون آ جاتا ہے۔ پھر سے آپ کو بتا دوں، نون ساکین کے بعد یا تنوین کے بعد حرف حلقی، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ حرف حلقی 6 ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یسن قرآن میں ہی میں نے اسٹارٹنگ بتایا تھا کہ حرف حلقی جو ہے وہ 6 ہے۔ وہ کون کون سے؟ خو، غین، ہا، عین، حمزہ اور ہا، اور حمزہ اور الف ایک ہی حرف ہے، یہ پھر آپ کو بتا دوں۔ تو یہاں پہ کرتن، تن کے بعد خو حرف حلقی آ گیا، تو ہم نے یہاں پہ اظہار کا قانون کیا۔ ازامن یہاں پہ ادغام تھا، کرتن خاسرہ، قولو تلکا اذن کرتن خاسرہ، خاسرہ۔ پھر ہماری جو اگلی آیت ہے، فا زبر فا، الف نون زیر ان، فا ان، نون زبر نا، فا ان، میم الف زبر ما، فا انما۔ یہاں پہ اکفا کا قانون، ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہی یا، زو جیم زبر زج، رو زبر رو، زج رو، تو واو دو پیش تم، ادغام کا قانون آ گیا، زجرتم، واو الف زبر وا، زجرتم وا، ہو زیر ہی، زجرتم واہی، دال ہا زبر دہ، زجرتم واحدہ، فإنما ہی زجرتم واحدہ، اکفا کا قانون اور ادغام کا قانون۔ ہماری اگلی جو آیت ہے،
فا زبر فا، الف زیر ای، فئی، دال الف زبر دا، فاذا، ہا میم پیش ہم، فاذا ہم، با سین زیر بس، سین الف زبر سا، بسا، ہا زیر ہی، بساہی، رو ہا زبر رح، بساہر، فاذا ہم بالساہر، فاذا ہم بالساہر، ہا لام زبر حل، الف زبر آ، تا کھڑا زبر تا، اتا، کاف زبر کا، اتا کا، حا زبر حا، دال یا زیر دی، حدی، سا پیش سو، حدیثو، میم واپش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، حل اتاک حدیث موسا۔ ہمارے جو اگلی آیت ہے، الف دال زیر اذ، نون الف زبر نا، دال کھڑا زبر دا، نادا، ہا پیش ہو، نادا ہو، رو با زبر رب، با پیش بو، ربو، ہا الٹا پیش ہو، ربو ہو، با لام زیر بل، واو الف زبر وا، بل وا، دال لام زیر دل، بل وا دل، میم پیش مو، قوف دال زبر قد، مقد، دال زبر دا، مقدہ، سین زیر سی، مقدسی، تو پیش تو، واو زبر وا، تو وا، مقدسی تو، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوی۔ ہماری جو اگلی آیت ہے، الف دال زیر از، ہا با زبر حب، اذهب، الف زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، اذهب ایلا، فا رو زیر فر، اب یہاں پہ رو کو ہم نے پتلا کر دیا، فا رو زیر فر، عین واو زبر او، فر او، نون زبر نا، فر اونا، کیونکہ رو سے پہلے زیر آ گیا اس لیے ہم نے رو کو پتلا پڑا، فر اونا، الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، تو زبر تو، غین کھڑا زبر غو، تو غو، اذهب الى فرعون انه طغى، فا زبر فا، قوف لام پیش کل، فقل، ہا لام زبر حل، فقل حل، لام زبر لا، فقل حل لا، کیف زبر کا، فقل حل لک، الف زیر ای، لام کھڑا مزبر لا، ایلا، فقل حل لک ایلا، الف نون زبر ان، فقل حل لک ایلا ان، تا زبر تا، زا کاف زبر زک، تزک، کیف کھڑا زبر کا، تزکا، فقل حل لک ایلا ان تزکا، واو زبر وا، الف ہا زبر اہ، و اہ، دال یا دال زیر دی، و اہ دی، یا زبر یا، و اہ دی یہ، کیف زبر کا، و اہ دی یہ کا، الف زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، و اہ دی یہ کا ایلا، رو با زبر رب، با زیر بی، ربی، کیف زبر کا، ربک، فا زبر فا، تا خو زبر تخ، فتخ، شین کھڑا زبر شا، فتخشا، فا زبر فا، الف زبر آ، فا، رو کھڑا زبر رو، فارو، ہا لام پیش ہل، فاروہل، الف کھڑا زبر آ، یا زبر یا، آیا، تا لام زبر تل، آیتل، کیف با پیش کب، رو کھڑا زبر رو، کبرا،
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فا زبر فا، کیف زال زبر کز، فقز، زال زبر زا، فقز، با زبر با، فقذب، واو زبر وا، عین زبر آ، و آ، صوت کھڑا زبر سو، و اسو، سا میم پیش سم، میم زبر ما، سم، اکفا کا قانون میم میں بھی، الف دال زبر اد، بار زبر با، ادب، رو زبر رو، ادبرو، یا سین زبر یس، عین کھڑا زبر آ، یس آ، ثم ادبر یس آ. 22 آیت تک میں پڑھا رہی ہوں کہ 22 تک آیت ہی بچے اس کی پریکٹس کریں. اب اسے ایک ساتھ پڑھیں گے تو اس آیت کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِيرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأسى ثم أدبر يسعى. اس طرح سے ہر آیت کو کوشش کرے بہت اچھے سے ہر آیت کی ادائیگی کرے. امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے سے سورہ نازعات کی ان آیتوں کی پریکٹس کریں گے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. بڑھتے ہیں مور اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ایام فاطمی کے موقع پر آپ مجلسوں میں جا رہے ہوں گے اور کافی کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے. اور اسی مقصد کے ساتھ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری لے کر آئے ہیں جو ہمیں یہ سکھائے گی کہ ایڈوائس لینا اور اس ایڈوائس کو ماننا کتنا ضروری ہے. یہ جو ہماری سٹوری ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے آتے ہیں. رسول خدا ان دونوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بیٹھنے کہتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں. مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ، بابا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاموں کو تقسیم کر دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ میں کیا کام کروں اور علی کیا کام کریں. اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے میرے جگر کا ٹکڑا، تم گھر کے کاموں پر دھیان دو، علی باہر کے کام کر لیں گے. اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو گھر کے کام کرنے کہتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کو باہر کا کام کرنے کہتے ہیں، اور دونوں ہی خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن ان کا جانا، ایڈوائس لینا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہماری لائف میں بھی کافی ایسے مسئلے آتے ہیں، کافی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم تو ہمارے پیرنٹس کی بات نہیں سنتے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل، ہمارے گھر میں بہت سارے بھائی بہن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری ممی کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنی ممی سے، پاپا سے جا کے یہ پوچھا کہ ہم 2-3 بھائی بہن ہیں، آپ ہمارے کام تقسیم کر دو. اگر آپ کے ممی آپ لوگوں کو کام دے دیں تو ان کا کام آسان ہو جائے گا نا. آپ نے ان کی ہیلپ بھی کی، آپ نے اللہ کو بھی راضی کیا. اسی طرح جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو آپ میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیچر اسٹرگل کر رہی ہیں، ان کے اوپر بہت سارا پریشر ہے، تو جا کر اپنی ٹیچر سے کہتے ہیں کہ ٹیچر ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت سارا کام ہے، آپ تھوڑا کام ہم بچوں میں ڈیلیگیٹ کر دیں، ہم میں بانٹ دیں، ہم آپ کی مدد کریں گے.
ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کافی کام کی ضرورت ہے؟ فار ایگزامپل اپنے ایریا میں جھاڑو لگا دینا یا کوئی کچرا گرا ہوا ہے اسے اٹھا کے پھینک دینا. یہ ساری وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم بچے اپنی بلڈنگ کے لیے, اپنی سوسائٹی کو کلین رکھنے کے لیے آپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ لوگ 2 دوست ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج ہم لان کی صفائی کریں گے, کل آپ کر دینا. اگر ایسے ہم کام بانٹنے لگے تو ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھے بچوں, بڑوں کو ہم سے زیادہ نالج ہوتی ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے بہتر چیزیں جانتے ہیں, بہتر چیزیں سمجھتے ہیں. جب آپ ان کی ایڈوائس لیں گے تو آپ زندگی میں آگے ضرور جائیں گے. اسی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, لیکن دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم ڈیئر کڈز. ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لگاتار سیکھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایسے کئی واقعات ہوں گے جو شاید آپ نے نہ سنے ہوں امام حسین کے بارے میں, اور ہمارے اس سنڈے مدرسہ کے ذریعے آپ کو وہ پتہ چل رہے ہیں. ایسے ہی ایک اور واقعے کا آج ہم ذکر کریں گے. جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا کہ امام حسین کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, لوگوں کی منتیں پوری کرتے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی امام حسین علیہ السلام کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا. ایک بار کا واقعہ ملتا ہے, عید کا موقع تھا اور سارے بچے نئے لباس پہنے ہوئے تھے. تب امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا, اماں سارے بچے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں, ہمارا لباس کہاں ہے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے یوں ہی کہہ دیا کہ آپ کے جو لباس ہیں وہ درزی کے یہاں ہیں. اور یہ کہنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی کی اس بات کو سچ کر دیا, اور جنت سے ایک درزی جن کو ہم کہتے ہیں رضوان, وہ آئے اور دروازے پر دق الباب ہوا, یعنی کسی نے نوک کیا. تب انہوں نے پوچھا کہ بی بی زہرا نے اندر سے پوچھا کون ہے, اور باہر سے آواز آئی کہ میں جنت سے آیا ہوں آپ کے بچوں کے کپڑے لے کر. اور پھر انہوں نے دروازہ کھولا, لباس لیے تو امام حسن علیہ السلام کے لیے سبز یعنی گرین کلر کا ڈریس تھا, اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ریڈ کلر کا ڈریس تھا, اور ان دونوں نے عید کے دن جنت کے لباس پہنے. پھر جب یہ لوگ باہر آئے تو سارے بچے ناقہ پر تھے, یعنی اونٹ پر سواری کر رہے تھے. تب امام حسین نے اپنے نانا سے کہا, نانا ہماری سواری کہاں ہے؟ لوگوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ناقہ بن گئے. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا, ہمارے بڑے بھی کئی بار گھوڑا بن جاتے ہیں اور پھر ہم بچوں کو پیٹھ پر بٹھا کے سیر دیتے ہیں. رسول اللہ نے امام حسن امام حسین کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور ان دونوں کو سارے مدینے کے سامنے سواری کروائی. لیکن کئی بار اس طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ وہ جس طرح ہم گھوڑا بنتے اس طرح نہیں بنے تھے, لیکن اپنے کاندھوں پر بچوں کو بٹھایا تھا اور سواری کروا رہے تھے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آپ جانتے ہیں بچپن سے ہی باکمال ہستی رہے ہیں, باکمال شخصیت رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا وہ واقعہ جب امام حسین علیہ السلام شدید بیمار پڑ گئے تھے اور لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. تب سارے اہل بیت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ان بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, انہیں شفا مل جائے گی, تو ہم سب روزہ رکھیں گے. اور اس منت کے کرتے ہی دونوں بچے صحیح ہو گئے, دونوں کو شفا مل گئی. تب سب نے روزہ رکھا, یہاں تک کہ امام حسن اور امام حسین نے بھی روزہ رکھا. روزے کا وقت ختم ہوا, افطار کا وقت آیا. جیسے ہی سب لوگ کھانے بیٹھے ویسے ہی ایک سائل آ گیا دروازے پر اور کہنے لگا, کیا کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے سکتا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے, سارے دن کی بھوک کے بعد بچے چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کھانا تو کھا لیں, ہمیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, ایک عام بچے میں اور ایک امام میں فرق ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی ہے, لیکن انہوں نے بھی جب سب نے اپنی اپنی روٹی دی تو انہوں نے بھی اپنی روٹی دے دی. اور تب یہ سورہ دہر اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو اس سے امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سارے اہل بیت سخی ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی بچوں. ہم دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, شکریہ, خدا حافظ. السلام علیکم پیارے بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ تکویر کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ تکویر قرآن کا 81 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. اس سورہ میں ٹوٹل 29 آیتیں ہیں. تو آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے اسے جا کے ضرور دیکھیے. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 15 سے لے کے 21 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 15, فلا اقسم بالخنس. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے, تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں. آیت نمبر 16,
الجوار الکنس، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں. تو آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ ستاروں یعنی سٹارز کی قسم کھاتا ہے جو چھپتے ہیں اور جو چلتے ہیں. آیت نمبر 17 واللیل اذا عسعس، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور رات کی قسم کہ جب ختم ہونے کو آتی ہے. آیت نمبر 18 والصبح اذا تنفس، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور صبح کی قسم کہ جب سانس لینے لگے. آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ دن کی برائٹنس اور رات کی ڈارکنیس کی قسم کھا رہا ہے. آیت نمبر 19 انہ لقول رسول کریم، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے بے شک یہ ایک مؤسس فرشتے کا بیان ہے. تو بچوں جب خدا کی طرف سے کوئی اسپیشل فرشتہ خدا کا پیغام لے کے آتا ہو تو اسے رسول کہا جاتا ہے. تو آیت نمبر 19 میں رسول کا مطلب وہی فرشتہ ہے. آیت نمبر 20 ذی قوت عند ذی العرش المکین، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کے بارگاہ کے مکین ہے. تو آیت نمبر 20 کے ذریعے اللہ ہمیں اس رسول یعنی اس فرشتے کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے. لاسٹ آیت نمبر 21 مطاع ثم امین، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ فرشتے وہاں قابل اطاعت اور پھر امانت دار ہے. تو ان آیتوں کے ذریعے میں پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، جو ہمیں علامتوں کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے لیکن وہ ایک اسپیشل فرشتہ ہے جسے اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے بھیجا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.